نفس إن لم تظفري لا تجزعي. السلام علیکم. تو کیسی ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوگے. آج ایک ضروری سوال جو میرے دوست نے مجھ سے کیا کہ وہ پاک ذات، وہ عظیم الشان ذات جو ساری دنیا کی خالق اور مالک ہے، جو ساری دنیا کے پیدا کرنے والی ہے، جو سب سے بڑی ہے، وہ ذات کیسی دکھتی ہوگی؟ اس ذات کا سٹرکچر کیسا ہوگا؟ کیا وہ ہم انسانوں جیسے ہوں گے؟ تو بڑا آسان ہے. دنیا کی سب سے پاورفل بک، دنیا کی سب سے اتھینٹک کتاب ہمارے پاس موجود ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن ساری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کوئی ایک کریٹر تو موجود ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، جس نے اس دنیا کو کریٹ کیا ہے. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی جو مثال ہے نا، وہ بہت بلند ہے، بہت عظیم الشان ہے. ہم اللہ کی مثال بیان نہیں کر سکتے. اللہ کے شان کی مثال، اللہ کے نور کی مثال تو بیان کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی مثال بیان نہیں کر سکتے. دیکھیں، قرآن پاک لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے. اگر قرآن پاک دنیا کی پاورفل بک، اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کو لٹریچر آنا چاہیے. پہلے لٹریچر کو سمجھنا پڑے گا تاکہ آپ بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. قرآن پاک دنیا کی سب سے پاورفل بک، سب سے اتھینٹک بک ہے. اس میں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے نور کی مثال کیسی ہے. اللہ کی مثال کیسی ہے؟ اللہ تو عظیم الشان ہے، اس کی تو مثال ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. اللہ کے نور کی مثال کیسی ہے وہ اس بک میں لکھ دیا گیا. اور یاد رہے کہ میں اللہ کی مثال کی بات نہیں کر رہا، میں اللہ کے نور کی مثال کی بات کر رہا ہوں. یہ دونوں الگ الگ باتیں ہو جاتی ہیں. اللہ کی مثال تو بہت بلند ہے، اللہ کی شان بہت بلند ہے، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے ہمیں کریٹ کیا ہے تو ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا اس نے ہمیں بتایا ہے. اللہ پاک ایک کریٹر ہے، اس نے ہمیں کریٹ کیا، تو ایک کریٹڈ چیز اتنا ہی جان سکتی ہے کریٹر نے اس کو بتایا ہے. تو جب ہمیں بتائی صرف اتنا سا گیا ہے تو اس سے بڑھ کے تو کوئی جان ہی نہیں سکتا. مجھے آپ بتائیں کہ اگر آپ کسی چیز کو بناتے ہیں تو آپ اس میں اتنا ہی آئی کیو لیول یا اتنا ہی برین یا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اتنی ہی ڈالیں گے نا جتنی آپ چاہیں گے. اگر آپ اس کو اے ٹو ایف تک الفابیٹ سکھاتے ہیں، زی تک وہ خود نہیں کر سکتا. اگر آپ اس کو 1 2 3 سکھاتے ہیں 10 تک تو وہ 100 تک نہیں پہنچ سکتا. تو اللہ کریٹر ہے، اس نے ہمیں کریٹ کیا ہے تو ہمیں اتنا ہی بتایا جتنا ہمیں بتایا گیا. اس سے بڑھ کے تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. اللہ کی بہت زیادہ صفات ہیں. میں آپ کو اللہ کے نور کی مثال بتاتا ہوں، اور اس نور سے مراد ہے نور ہدایت. قرآن نے لکھا ہے سورت نمبر 42 آیت نمبر 11 سورت شورا میں، اللہ کی مثال کوئی شے نہیں ہے. یعنی کہ اللہ پاک کی مثل کوئی شے ہے ہی نہیں، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. قرآن شریف میں لکھ دیا گیا. اور وہیں دوسری سورت میں، سورت النور آیت نمبر 35 میں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے نور کی مثال کیسی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے. میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو سکرین پہ فوٹوجز نظر آ رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اچھے سے کلیریفائی کر سکیں. تو ترجمہ کچھ ایسے ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک تاک ہے جس میں ایک چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے. اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون کا، نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل ہوا آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے. بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے. اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے. اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھنے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. تو میرے بھائیو،
اللہ پاک کی مثال تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. یہ تو بہت بڑا. میں آپ سے بات کرتا ہوں, اللہ کی بہت صفات ہیں. اللہ کی ایک صفات ایسی ہے جو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے تھا اور اللہ ہمیشہ باقی رہے گا. خیر جنت میں جانے کے بعد تو ہم لوگ بھی انشاءاللہ باقی رہیں گے اللہ کے کرم و فضل سے, لیکن اللہ ہمیشہ سے تھا. بہت بڑی صفات ہے یہ, بہت بڑی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا, اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا.